आओ लोगो सुनाऊं सफ़रनामा आज, इस सफ़रनामे की आज है एहतियाज। कल मैं कुरआन की सैर करते हुए सूरे यूसुफ पे पहुंची जो पढ़ते हुए 12वें पारे में एक किस्सा पढ़ा, उसकी आयत में एक सबक था बड़ा। एक यूसुफ थे अल्लाह के प्यारे नबी, उनको एक ख्वाब में ये बशारत मिली, 11 तारे हैं और चांद सूरज वो सब उनके आगे हैं सजदे में खमलिल अजब। अपने बाबा को बतलाया यूसुफ ने ख्वाब, सजदा करते हैं तारे कमर आफताब। उनके बाबा भी थे रब के प्यारे नबी, यानी याकूब अल्लाह के कामिल वली। सुन के बेटे से फौरन उन्होंने कहा, भाइयों को न हरगिज़ बताना ज़रा। अपने बेटे से याकूब करते थे प्यार, बाकी भाइयों रखते थे यूसुफ से खार। एक दिन अपने अब्बा से कहने लगे, हमने जाना है जंगल में अब खेलने, आप यूसुफ को भी साथ में भेजिए, हम रखेंगे ख्याल उसका सब देखिए। मुतमईन तो न थे फिर भी याकूब ने दी इजाज़त उन्हें और वो ले गए। जाके जंगल में नादां बड़े भाई सब एक कुएं में उन्हें फेंक आए थे तब। और यूसुफ के कुर्ते पे दुम्बे का खूं फिर लगाया, चले हो के घर पुरसुकूं। आए वो झूठे आंसू बहाते हुए, बाप को खूनी कुर्ता दिखाते हुए, और कहने लगे हैफ हम लुट गए, भेड़िए से उन्हें हम बचा ना सके। बेटे की याद में खूब रोने लगे, और याकूब नाबी नहीं हो गए। और उधर रब ने यूसुफ को जिंदा रखा, के कुएं में उन्हें डूबने ना दिया। काफिले का गुजर जब वहाँ से हुआ, और पानी कुएं से उन्होंने भरा। रब की कुदरत से वो डोल में आ गए, काफिले वाले भी इस पे हैरान हुए। खूबसूरत कोई इतना देखा न था, पूरी दुनिया में यूसुफ के जैसा न था। काफिले वालों ने करके एक मशवरा, बेचने का उन्हें फैसला कर लिया, और यूं आपको मिस्र लाया गया। आपके हुस्न का खूब चर्चा हुआ, सब अमीरों ने बोली लगाई वहाँ, पर नसीबों में उनके थे यूसुफ कहाँ। शहर के शाह ने उनका चर्चा सुना, वो भी फौरन ही बाजार में आ गया। उसने यूसुफ को देखा दंग रह गया, और थोड़ी सी कीमत पे उनको लिया। यूं वो यूसुफ कुएं से महल आ गए, उनके जलवे भी हर एक तरफ छा गए। औरतें उनसे अब तक जो अनजान थी, अब जो देखा तो सब इतनी हैरान थी। फल छुरी से जहाँ काटने थे, वहीं हुस्न को देख कर उंगलियाँ काट ली। रब की जानिब से फिर एक मुश्किल पड़ी, आजमाइश यहाँ पर भी मंजूर थी।
ایک عورت جو سردار کی بیوی تھی، اپنی کوتاہی یوسف کے سر تھوپ دی، اس طرح پھر انہیں جیل جانا پڑا۔ خیر انہوں نے یہاں نام رب کا لیا، سب کو نیکی کی دعوت وہ دیتے رہے، دین کا کام وہ خوب کرتے رہے۔ ایک دن آئے دو لوگ یوسف کے پاس، ہو گیا مسئلہ حل انہیں تھی یہ آس۔ ایک کہنے لگا خواب دیکھا میں نے، سر پہ تھی روٹیاں جانور کھاتے تھے، اور دوجے نے سردار کے واسطے خواب میں دیکھا شربت بناتے ہوئے۔ پہلے یوسف نے کی ان کو تلقین دی، اور بتلایا میں کوئی کاہن نہیں۔ روٹیوں والے سے آپ نے پھر کہا، تجھ کو پھانسی کی دی جائے گی اب سزا، اور پھر دوجے کو اس کا بتلا دیا، جیل سے تو رہا جلد ہو جائے گا۔ اور پھر دوجے سے آپ نے یہ کہا، جب تو آزاد ہو کر محل جائے گا، جا کے سردار سے تو یہ کہنا ضرور، ایک یوسف ہے زندان میں بے قصور۔ ایک دن یہ ہوا شاہ نے دیکھا خواب، خواب سے اس پہ طاری ہوا اضطراب۔ دیکھا ہے 7 موٹی سی گائیں، جنہیں 7 کمزور سی گائیں کھانے کو ہیں۔ اس نے دربار میں مسئلہ جب رکھا، جیل کا وعدہ ساقی کو یاد آ گیا۔ شاہ سے اس نے فوراً کہا کہ اے شاہ، جیل میں قید عالم ہے ایک بے گناہ، خواب کی وہی تعبیر بتلائے گا، مسئلہ بس وہی سارا سمجھائے گا۔ شاہ نے اس کو فوراً روانہ کیا، اس نے جا کر وہاں مسئلہ رکھ دیا۔ آپ نے اس کو بتلائی تعبیر، پھر ساتھ میں ایک سمجھائی تدبیر۔ پھر موٹی گائیں ہیں خوشحالی کے 7 سال، دبلی گائیں قحط سالی کے 7 سال۔ غلہ محفوظ کرنے کی تدبیر دی، وقت مشکل سے بچنے کی تاکید کی، اور بتلایا ان 14 سالوں کے بعد خوب می برسے گا ہوں گے سب لوگ شاد۔ شاہ کو جب یہ تشریح ساقی نے دی، اس پہ یوسف کی مرعوبیت چھا گئی، اس نے فوراً رہائی کا اعلان کیا، اور تکریم سے ان کو بلوا لیا۔ پر رہائی سے پہلے کہا آپ نے، سارے الزام اب مجھ سے ہٹوائیے۔ یوں وہ عزت سے دربار لائے گئے، اور وزارت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ کچھ دنوں میں ہوا شاہ کا انتقال، اور یوسف بنے شاہ پھر با کمال۔ کچھ برس بعد آیا قحط کا زمان، اور پریشان ہوئے بچے بوڑھے جوان۔ خیر یوسف کی تدبیر کام آ گئی، غلے کی خوب ان کو فراوانی تھی۔ آئے یوسف کے بھائی بھی پھر مصر میں، ایک مقصد لیے غلہ حاصل کریں۔ آپ زیرک تھے سو ان کو پہچان کر، دے دیا خوب غلہ انہیں جان کر۔
یہ عنایت جو دیکھی تو کہنے لگے چھوٹا بھائی ہے اس کا بھی دے دیجئے۔ آپ نے ان سے فرمایا پہلے اسے لائیے اور پھر غلہ لے جائیے۔ بھائی لوٹ آئے گھر اور منانے لگے، اپنے والد سے مل کر یہ کہنے لگے بھیجیں گے ساتھ یامین کو آپ جب شاہ غلہ اضافی ہمیں دیں گے تب۔ اپنے والد کو راضی کیا بھائیوں نے، باندھا رختے سفر اور پھر چل دیے۔ اپنے والد کی شرطوں پہ لے کر چلے مصر کی سمت وہ خوب دیہان سے۔ اپنے بھائیوں کو یوسف نے غلہ دیا اور کھلے دل سے راشن بھی پورا کیا۔ چھوٹے بھائی کو چپکے سے بتلا دیا میں ہوں زندہ ابھی بھائی یوسف تیرا، اور پھر ایک بہانے سے روکے رکھا۔ باقی بھائیوں کو یوسف نے جانے دیا۔ سب پریشان تھے گھر کیسے جائیں گے اب، کیسے والد کو منہ ہم دکھائیں گے اب۔ چاروں ناچار وہ گھر کی جانب چلے، اور یعقوب کے دل پہ چرکے لگے۔ اس جدائی پہ غم سارے تازہ ہوئے، ہائے یوسف تڑپ کر وہ کہنے لگے۔ اپنے بیٹوں سے فوراً انہوں نے کہا ڈھونڈو یوسف کو دوبارہ جاؤ ذرا۔ سر ندامت سے خم لے کے پھر آ گئے، اور یوسف کو دکھڑا سنانے لگے۔ سن کے سب داستاں دل پہ چرکا لگا، بھائیوں کی معاف کر دی انہوں نے خطا۔ اپنا کرتا دیا اور کہنے لگے اس کو ابا کی آنکھوں سے مس کیجئے، رب رحمان کے اذن سے لازمی اس کی برکت سے بینائی لوٹ آئے گی۔ اور کہا میرے ابا کو لے آئیے شام سے مصر اب اس محل میں میرے۔ بھائی حیرت سے تکتے تھے یوسف کو، اب اپنا ہی بھید ان پر کھلا سب کا سب۔ شرم سے سر جھکانے لگے اب سبھی، کر دیا اس پہ یوسف نے سب کو بری۔ اور پھر ایک دن آئے ماں باپ بھی، سب نے یوسف کو تعظیم سجدہ کیا۔ خواب یوسف کا یوں جا کے پورا ہوا۔ ایک قصے میں ہے کتنے سارے سبق، کتنے سارے سبق، کتنے پیارے سبق۔ آؤ شاہین ان پر عمل ہم کریں، اور نیکی سے نامے کو اپنے بھریں۔